السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ امید کرتی ہوں سب پیاری بنے ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے الحمدللہ۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم صفات لازمہ متضادہ کی اقسام پڑھ رہے ہیں جو کہ 10 ہیں، یعنی 5 کی ضد ہیں۔ کل کی کلاس میں ہم نے صفت استعارہ کے بارے میں پڑھا تھا، آج ہم پڑھیں گے صفت استفعال کے بارے میں۔ صفت استفعال کے سب سے پہلے لغوی معنی جانتے ہیں۔ یہ صفت استعارہ کی ضد ہے اور لغوی معنی نیچائی چاہنا۔ جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا صفت استعارہ کے لغوی معنی بلندی چاہنا اور صفت استفعال کے لغوی معنی نیچائی چاہنا۔ اصطلاحی معنی یعنی اصطلاحی تجوید میں زبان کی جڑ تالو کی جانب بلند نہ ہونے کو کہتے ہیں۔ یعنی اصطلاحی تجوید میں زبان کی جڑ، جہاں سے ہماری زبان سٹارٹ ہوتی ہے، زبان کی جڑ اقصی لسان تالو کی جانب بلند نہ ہونے کو کہتے ہیں۔ اور یہ صفت یعنی صفت استفعال 22 حروف میں پائی جاتی ہے اور ان حروف کو حروف مستفیلہ کہتے ہیں۔ اور یہ 22 حروف یہ ہیں: الف۔ قرآن پاک میں الف جو ہوتا ہے وہ خالی ہوتا ہے۔ جب الف متحرک ہو یعنی الف کے اوپر کوئی حرکت ہو، زبر زیر پہ یا کوئی بھی حرکت ہو، جزم ہو کچھ، تو پھر الف کو الف نہیں حمزہ بولتے ہیں۔ حمزہ، با، تا، ہا، جیم، ہا، دال، غال، را، زا، سین، شین، عین، فا، کاف، لام، میم، نون، ہا، واو، یا۔ اب یہ 22 حروف ہیں، ان میں زبان کی جڑ تالو کی طرف بلند نہیں ہوتی۔ ان میں سے ایک حرف جو کاف ہے، آپ سوچ رہے ہوں گے اس میں تو زبان کی جڑ جو ہے وہ تالو کی طرف بلند ہوتی ہے۔ اس میں جو زبان کی جڑ تالو کی طرف بلند ہوتی ہے لیکن ساتھ آواز بلند نہیں ہوتی، جو کہ ہم نے حروف مستعلیہ پڑھے تھے، جن کا مجموعہ تھا خصا، طاقتین، قیر۔ ان حروف میں زبان کی جڑ تالو کی طرف بلند ہوتی ہے لیکن ساتھ آواز بھی بلند ہوتی ہے، ساتھ آواز بھی تالو کی طرف بلند ہوتی ہے۔ لیکن کاف میں زبان کی جڑ تالو کی طرف بلند ہوتی ہے لیکن ساتھ آواز جو ہے وہ تالو کی طرف بلند نہیں ہوتی۔ اور ان میں 3 حروف جو ہیں الف، لام اور را، یہ حروف کبھی پر اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ یعنی یہ 3 حروف جو ہیں ان کو شبہ مستعلیہ کہتے ہیں اور یہ کبھی پر پڑھے جاتے ہیں اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ یعنی الف اپنے ماقبل کے تابع ہوتا ہے، یعنی الف سے پہلے اگر پر حروف ہو تو الف پر پڑھا جائے گا، اگر الف سے پہلے باریک حرف ہو تو الف باریک پڑھا جائے گا۔ اسی طرح اسم جلالہ اللہ کے لام سے پہلے اگر زبر ہو، پیش ہو، تو اسم جلالہ اللہ کے لام کو پر پڑھتے ہیں۔ اگر اسم جلالہ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو اسم جلالہ اللہ کے لام کو باریک پڑھتے ہیں۔ اسی طرح را کے بھی بہت سارے قاعدے ہیں۔ را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں، را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاسز میں ہم تفصیل کے ساتھ ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ اور باقی کے جو 19 حروف ہیں وہ ہر حال میں باریک ہی پڑھے جاتے ہیں۔ الف، لام اور را کو چھوڑ کر ان 22 حروف میں الف، لام اور را کے علاوہ باقی جو 19 حروف ہیں وہ ہر حال میں باریک ہی پڑھے جاتے ہیں۔ اور ان کی طریقہ ادائیگی دیکھتے ہیں کہ حروف مستفیلہ کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ تالو کی جانب بلند نہیں ہوتی بلکہ نیچے رہتی ہے،
اسی لیے یہ حروف باریک پڑھے جاتے ہیں۔ اب پریکٹس کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند حروف کی پریکٹس کریں گے، باقی کی آپ نے خود پریکٹس کرنی ہے۔ سب سے پہلے جیم کو لے لیتے ہیں۔ دیکھیں جیم جو ہے وہ صفت استفعال میں سے ہے، یعنی حروف مستفیلہ میں سے ہے، ہر حال میں باریک ہی پڑھا جائے گا۔ عین بھی ہر حال میں باریک ہی پڑھا جائے گا، اور لام بھی۔ جعل، جعل، اسی طرح معک، معک، تراک، تراک۔ یہاں پہ دیکھیں را جو ہے وہ زبر کی وجہ سے ہم پر پڑھیں گے، تراک، تراک۔ امید کرتی ہوں آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن کے ساتھ جڑے رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔